جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے جو کہ طارق روڈ پہ ایک مسجد جس کو گرانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، معاملہ ہے کیا اور مسجد کب بنی، بیک گراؤنڈ کیا ہے، واقعی اس جگہ پہ پارک تھا، کیا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا، اس کا پہلے احوال لیتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے کورٹ رپورٹر ہیں جنید علی شاہ، وہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم جنید۔ جنید تھوڑا سا بتائیے گا کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا، اس مسجد کا بہت بڑی زبردست مسجد بنی ہوئی ہے طارق روڈ کے اوپر، بڑا رش بھی رہتا ہے یہاں پہ، اور اس کو آخر کیوں گرانے کے احکامات آئے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ پارک تھا، کون کون لوگ ملوث تھے اس کو این او سی دینے کے اندر، اور اب کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے، بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین۔ جی جنید سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ممکن ہو سکا، کہ تھوڑی سی آڈیو میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے، اور یہ سب یہ معاملہ ہے بڑا گرم ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے تو ایک طرف ہے علماء کرام، ٹھیک ہے۔ نہیں امام مجھے سپریم روکے کورٹ ہے نے تو نسلہ ٹاور کے متاثرین کی بھی آواز نہیں سنی، اس کو بھی امام گرانے مجھے کے روکے ہے احکامات۔ تو کھینچے ہے مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ سپریم کورٹ کے نسلہ ٹاور والے جو تھے وہ اتنے ہی تھے، لیکن جہاں تو معاملہ دوسرا مذہب کا۔ جنید سے رابطہ بحال ہو گیا ہمارا، پوری بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جنید، بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اس مسجد کا، کب مسجد بنی، سپریم کورٹ کے اندر ساری ہیئرنگ آپ نے پوری کور کی ہے، کون کون سے نکات اٹھائے گئے، قانونی پوائنٹ کیا تھے، آرگومنٹ کیا ہوئے، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، دیکھیے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ابھی روز آیا جب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں دو دن کے لیے یہاں بینچ لگایا گیا تھا، تو مختلف کیسز سماعت کی گئی، اس میں مدینہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی معاملہ زیر غور آیا، بلکہ زیر غور نہیں، احکامات بھی جاری ہوئے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ طارق روڈ پر واقع ہے، رفائی پلاٹ پر یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ پارک کی زمین پر مسجد کیسے بنائی گئی۔ اس دوران ایڈمنسٹریٹر اوقاف بھی وہاں پر موجود تھے، ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اس مسجد کا اوقاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر جسٹس قاضی امین کی جانب سے یہ بھی ریمارک دیے گئے تھے مسجد کی غیر قانونی تعمیر ہو گئی، آپ لوگوں کو معلوم نہیں، جبکہ پارک کس کے قبضے میں تھا جس پر مسجد بنائی گئی۔ اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے برمی کا بھی اظہار کیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر ٹی این سی کو پیش ہونے کا حکم دیا، فوری طور پہ ان کو طلب کیا گیا، جبکہ چیف جسٹس نے ڈی سی کی سرزنش کی اور بڑے سخت ریمارک دیے کہ آپ لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا ہے یا نہیں، یا ہمارے انتظار میں بیٹھے رہنا ہے کہ ہم حکم دیں گے تو آپ غیر قانونی تعمیرات کو روکیں گے۔ ایک پارک کے اوپر مسجد بنا دی گئی، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے کس نے اجازت دی۔ اچھا جنید، جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب سپریم کورٹ گئے تھے انہی رفائی پلاٹوں پر جو قبضے پورے شہر میں ہوئے تھے چائنا کٹنگ کے خلاف، ان کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھی، کیا اس فیصلے کا ان کی اس پٹیشن کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے؟ دیکھیے نعمت اللہ خان صاحب کی مختلف درخواستیں تھیں، جبکہ شہر میں جو تجاوزات اس کو ختم کرنے سے متعلق تو بہت ساری درخواستیں تھیں، جسے یکجا کر کے سپریم کورٹ سن رہا تھا۔ اس میں طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی تھا، تو یہ مختلف درخواستیں جو کہ شہر میں جو تجاوزات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ آپ نے گزشتہ ماہ کے دوران سپریم کورٹ کے بہت سارے احکامات سنے، جس میں نسلہ ٹاور بھی تھا، جس میں شہر میں صرف غیر قانونی تعمیرات تھی، الباری ٹاور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اپنا جنید، دیکھیں یہ پٹیشن نمبر ہے 9/2010 جو کہ نعمت اللہ خان صاحب کی تھی، یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو آرڈر نہیں ہے۔ تو ایک ہے کہ جب پٹیشنر زندہ نہ ہو تو پٹیشن جو ہے وہ انفرکشس ہو جاتی ہے، ایک یہ بھی رول ہے، لیکن اس کو چلاتے رہے تو کیا کوئی پٹیشنر اور موجود تھا؟ ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پارک کی پلاٹ ہے، آپ نے وہاں انویسٹیگیٹ کیا کس سال میں مسجد بنی؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر پارک ہوتا تھا ڈولمن مال کے ساتھ، اور وہاں پر سب سے پہلے لوگ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا پختہ سی جگہ بن گئی،
پھر جمعرات کو تبلیغی جماعتوں نے والوں نے وہاں پر درس دینا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ شب جمعہ وہاں شروع ہوئی، شب جمعہ کے بعد پھر وہاں پر لوگوں نے ایک NOC لیا پارک کو کنورٹ کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے۔ اب وہ NOC ظاہر بات ہے جس نے دیا ہے وہ اس کو اختیار تھا کہ نہیں تھا، یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو میں صرف چونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سارے سینیریو کے اندر مسجد بنتے بنتے دیکھیں 97 کے 90s تک تو مجھے یاد ہے کہ پارک ہوتا تھا، دیکھا 87 میں کہیں یہ مسجد جو ہے وہ بنی ہے، 87 88 کے بعد ہی بنی ہے۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس دوران اور بھی 2-3 مساجد ہیں جو کہ اسی طارق روڈ کے اندر ہیں، تو اس طرح خاص طور پہ اس کو کیوں اپنا ٹارگٹ کیا گیا؟ آپ ظاہر بات کورٹ میں تھے۔ جی دیکھیے، جب بات آئی تجاوزات کے حوالے سے، چونکہ درخواست پہلے سے زیر سماعت تھی اور جب تجاوزات کی بات ہے تو طارق روڈ کے قریب واقع مدینہ مسجد کے حوالے سے بھی جو ہے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا، جس کے بعد جو مختلف تجاوزات تھیں اس کو زیر غور لایا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی بھی پیش ہوئے تھے، ان سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ مسجد آخر کیسے تعمیر ہوئی، کس نے اجازت دی، اور آپ نے غیر قانونی مسجد کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی، کیا ہمارے حکم کا انتظار کر رہے تھے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ عدالت نے بالکل یہ احکامات بھی کی ہے کہ اس کے جو کچھ پناہی پر جس نے یہ اجازت دی اور جس نے یہ تمام معاملات غیر قانونی مسجد میں بنوانے میں جو ہے وہ حصہ لیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف بھی انکوائری کی جائے کہ آیا کہ یہ کیسے تعمیر ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے علم میں نہیں ہے یا یہ جو سوموٹو لیا ہو۔ صحیح ہے، بہت شکریہ جناب۔ اچھا دیکھیں مسئلہ ہے کہ زمین KMC کی، KMC کے بنی PSHS سوسائٹی، ٹھیک، امپلائی پتہ نہیں کیا کچھ، اس سوسائٹی کو انہوں نے دی کہ آپ اس پہ سوسائٹی بنائیں۔ اب ایک قانون ہے جسے لا آف دا لینڈ کہا جاتا ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی اور پارک کے اوپر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ MM عالم روڈ پہ ایک پارک پہ پلازا بنانے کی درخواست چلی تھی، جہاں وہ بن رہا تھا پرویز الہی صاحب کے دور میں بڑا ڈونگی گراؤنڈ جو تھی، اس پہ تھیٹر بن رہا تھا، IMAX تھیٹر۔ تو چونکہ وہ میرے پاس وہ سارے کا سارا وہ پروجیکٹ تھا تو میں پیشہ میں بھگتا رہا ہوں اس کو، پھر ہم نے ٹھیک بھی واپس کیا تھا۔ اس میں اصول یہی تھا کہ کیا یہ پارک کو کوئی طاقت کنورٹ کر سکتی ہے تو نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ راستہ، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا، جن میں سے ایک راستہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلازا بناتے وقت، باقی چیزیں بناتے وقت آپ کو اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ کا گھر بناتے وقت۔ بے شک اللہ کا گھر بناتے ہوئے آپ کو، لیکن بدقسمتی اور یہ سب لاہور میں آپ نکل جائیں، کتنی مساجد ہیں جو پارکوں کو آج آپ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا فارسی کا، لیکن اتنا شاندار شعر ہے کہ میں جی چاہتا ہے کہ اپنے اس کے برف راست کے اوپر لگاؤں۔ اقبال کہتا ہے کہ جس مسجد کی اینٹ اکھڑ جائے تو مسلمان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کبھی اس مسجد میں اندر نہیں جاتا۔ لیکن اور یہ سب یہاں پہ کاؤنٹر آرگومنٹ جو سوال یہ بنتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب کبھی آپ کو DHA میں یہ معاملات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہر سیکٹر کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے یا نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں، ہر بلاک کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن یہ مسئلہ دیکھیں مسجد کی ریاست کی ذمہ داری دین پھیلانا ہے، نہیں کرتا، عوام مل کے دین پھیلاتے ہیں، مدرسے بن جاتے ہیں، اور چیزیں بن جاتی ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری جو ہے خوراک پہنچانا ہے، عام کا نہیں کرتا۔ کیا ریاست ایک ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو کیا ریاست کی زمین قبضہ کرنا جائز ہے کسی بھی اسلامی؟ قطعاً ناجائز ہے۔ کیا گودام لوٹنا جائز ہے کہ تم مجھے کھانا نہیں دے رہے؟ اگر ہر سیکٹر میں، ہر محلے میں ایک مسجد ریاست بنا دے، پھر ایسے معاملات میں آپ کو کہتا ہوں ریاست کے علاوہ لوگ پیسے دیتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ زمین کے اوپر کیوں آپ کرتے ہیں۔ میں انڈیا گیا ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوئی، مجھے جین پت ہوٹل میں ٹھہرایا، وہ جین پت روڈ ہے جس کے اوپر وہ انڈوانی کا بھی گھر ہے، فلانے کا بھی گھر ہے، سارے راشٹرپتی بھون سامنے ہے، اس پورے فٹ پاتھ کے اوپر صرف ایک انکروچمنٹ تھی، وہ مسجد کی تھی۔ یا تو آپ بن گیا تو آپ متبادل جگہ لے لیں، پھر اس کے اوپر جھگڑے ہیں، پھر اس کے اوپر سارا کچھ ہے، اب اس کو ایشو بنے گا
सुप्रीम कोर्ट का मामला पता है क्या है? पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट इज इनसेंसिटिव। आखिरी बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, ये डाल देते हैं डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, जाओ जाके करो। क्या डिप्टी कमिश्नर के पास इतनी फोर्स है कि वो इस तरह की सूरत का मुकाबला कर सके? नहीं है। आप फैसला कर देते हो बैठ के। आपने कभी जिंदगी में लोगों का, आपको मसला यह है कि लोगों का आपने फेस ही नहीं किया वो कभी जिंदगी के अंदर। तो चलो देखते हैं जी क्या इसका नतीजा निकलता है, क्या होता है इस मामले के अंदर। कोई दरमियानी रास्ता निकलने का इम्कान है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का यह वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह पीर को मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।